Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. Welcome to the course Introduction to Cellular Network. Today we will start our new topic, which is 4G. Following is the agenda of our today lecture. First we will see evolution of wireless standard. इसमें हम देखेंगे किस तरह जो है wireless standard 1G से लेकर evolve हुआ 1G then 2G then 3G then 4G और इनके अंदर जो different standards थे जो इनमें इंट्रोड्यूस करवाए गए उनको हम देखेंगे. Then we will cover the introduction to 4G, which is the our today topic. Then what are the technologies lies in 4G. After that we will see the introduction to WiMAX. WiMAX is one of the technology lies in 4G. Then we will see the uses of WiMAX. After that we will start our major topic, which is LTE. हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम उसके जो है एवोल्यूशन एंड मोटिवेशन को देखेंगे कि उसके जो है बिहाइंड क्या मोटिवेशन थी जिसकी वजह से एलटीई जो है वो उसकी स्टडी को ज़रूरी समझा गया. देन वी विल सी एलटीई रिक्वायरमेंट. आफ्टर दैट वी विल सी परफॉर्म द स्टार आउट ऑफ एलटीई और उसके बाद हम एलटीई फीचर्स को देखेंगे. जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो एलटीई स्पेसिफिकेशन होगा. सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडे टॉपिक. We will start with evolution of wireless standard. Wireless communication has evolved from so-called first generation and second generation. As you know, you already studied that second generation is a digital system. To the system of early 1990, which first introduced digital cellular technology. Different technologies lies in 2G, which you can see in the figure. Like we have GSM, IS 136 CDMA, PDC, IS 95A CDMA. मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये टेक्नोलॉजीज जो हैं ये कंट्री वाइज थी. जो GSM था वो इनमें जो है वो मोस्ट रिनाउंड स्टैंडर्ड था. Then if we come to 2.5G, we can see that we have HS, CST, GPRS in 2G and other technologies which are associated with other 2G network. जो मेन टेक्नोलॉजी थी 2.5G की वो GPRS था जिसको हमने जो है अपने इस कोर्स में डिस्कस किया. In 3G network we have wideband code division multiple access, which is short form of WCDMA, FDD. WCDMA, DD, TD, SCDMA, EGPRS, H ये जो टेक्नोलॉजीज थी ये 3G में लाई करती थी. Some technologies consider H in 2.7G. पहले भी हमने कोर्स में पढ़ा था कि H जो है उसको कुछ टेक्नोलॉजीज जो है वो 2.75 में कंसिडर करते हैं, कुछ है उसको एक 3G टेक्नोलॉजी मानते हैं. And through the development of third generation system with their high speed data network, the much anticipated fourth generation technology being developed today. Early 3G system, of which were 5, did not immediately meet the ITU. ITU stand for International Telecommunication Union. जो पहली 3G के अंदर टेक्नोलॉजीज थी वो जो है उसकी ITU की रिक्वायरमेंट पे पूरा नहीं उतरती थी. इनकी रिक्वायरमेंट क्या थी कि इनका जो है पीक रेट वो 2 मेगाबिट्स पर सेकंड होना चाहिए. ठीक है, जो वो थ्योरेटिकली तो वो कवर करते थे लेकिन प्रैक्टिकली जो है वो अनेबल टू प्रोवाइड देम. However, there have been improvement to the standards since that have brought deployed system closer to and now well beyond the original 3G target. Then you can see 4G, in which we have two major technology. First one is WiMAX and other is LTE. Now after that you can see advanced form of 4G, which is IMD advanced. So let's start with introduction to 4G. 4G is short form of fourth generation. As you already know, it is basically the extension in the 3G technology with more bandwidth and service offered in the 3G. हर टेक्नोलॉजी के कुछ ना कुछ एम होते हैं. The basic aim of 4G is to achieve ultra broadband speed to be counted in gigabits per second. जो 4G की स्पीड है उसको जो एम था कि हमने जो है gigabits per second जो स्पीड है इसको अचीव करना है, जबकि इससे पहले ये इम्पॉसिबल था gigabits का सफर भी करना as a bandwidth. It will allow user to download a full length feature film within 5 minutes. आप कितनी भी बड़ी मल्टीमीडिया फाइल हो with respect to फर्स्ट कह लीजिए 1 GB फाइल है आप उसको तो within 5 minutes जो है आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं. अभी आपसे खुद ही अंदाजा लगा लेंगे कि 4G जो है वो कितना हाई स्पीड जो है वो नेटवर्क होगा.
will also be able to stream high definition television and radio to handheld devices. اس سے پہلے اگر آپ 5 سے 6 سال پہلے دیکھیں تو ہمارے پاس اسٹریمنگ کا تصور بھی نہیں تھا. ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم اپنے موبائل فون سے جو ہے لائیو اسٹریمنگ کر سکتے ہیں. جبکہ 4G کے آنے کے بعد 3G سے 4G کے آنے کے بعد جو ہے ہم جو ہے وہ ہائی ڈیفینیشن اسٹریمنگ تو دور کی بات ہے. ہائی ڈیفینیشن اسٹریمنگ جو اس سے بھی اوپر کی بات ہے, ہم اس پہ جو ہے ہائی ڈیفینیشن اسٹریمنگ ٹیلی ویژن اور اس کے جو ہے وہ ان ڈیوائسز پر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. The basic difference between 3G and 4G is the data transfer and signal quality. جو main difference تھا 3G اور 4G میں وہ data transfer اور signal quality تھی, which is more than the 3G or any other network live in the current age. The highest download and upload speed in 3G are 14 megabits per second, which is downloading speed, and upload speed جو تھی اس کی وہ 5 megabits per second تھی, 5.8 megabits per second تھی, جیسا کہ آپ نے اپنے جو ہے پچھلے لیکچر میں پڑھا. In 4G the downloading speed is 100 megabits per second for the moving user. وہ یوزر جو سفر میں ہے, آیا وہ ٹرین میں ہے یا چل رہے ہیں, چاہے بائک پہ ہیں یا گاڑی میں ہیں, ان کے لیے جو اسپیڈ تھی, جو کانسٹنٹلی موونگ پوزیشن میں ہے, ان کے لیے جو اسپیڈ تھی 100 میگا بٹس پر سیکنڈ. اور وہ یوزر جو گھر میں بیٹھے یوز کر رہے ہیں, کسی جگہ پر بیٹھے یوز کر رہے ہیں, آفس میں بیٹھے یوز کر رہے ہیں, ان کے لیے جو اسپیڈ پرووائڈ کرتا ہے وہ 1 گیگا بٹس پر سیکنڈ ہے. ہم ایسے یوزر کو اسٹیشنری یوزر بھی کہتے ہیں. 4G is adoption of packet switching instead of circuit switching in voice and video call. یہ پیکٹ سوئچنگ اور سرکٹ سوئچنگ کا کانسیپٹ آپ کو میں نے پہلے بھی بتا دیا ہے. اچھا, پیکٹ سوئچنگ یہ پیورلی جو ہے وہ پیکٹ سوئچنگ نیٹ ورک ہے, جبکہ اس سے پہلے جو 3G تھا وہ مکسچر تھا پیکٹ سوئچنگ اور سرکٹ سوئچنگ کا, جبکہ یہ 4G ہے وہ پیورلی جو ہے وہ پیکٹ سوئچ نیٹ ورک ہے. With packet switching, resources are only used when there is information to be sent across. تو ریسورسز تبھی یوز ہوں گے جب ہم نے انفارمیشن جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ سینڈ کرنی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے ریسورسز یوز نہیں ہوں گے. اچھا, تو 4G کینڈیڈیٹ سسٹم آر کمرشلی ڈپلائڈ, پہلے بھی بتا چکا ہوں. ایک تو WiMAX تھا ہمارے پاس اور ایک LTE. The first commercially deployed mobile WiMAX standard first used in South Korea in 2007, and the first release of LTE stand for long term evolution, جو ہم اپنے جو ہے اگلی سلائڈز میں دیکھیں گے. سلائڈ میں جو یہ LTE تھا, یہ اسٹینڈرڈ جو ہے یہ اوسلو, ناروے اور اسٹاک ہولم جو ہے سویڈن میں 2009 میں جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا گیا ہے. It has however been debate that if these first releases version should be considered to 4G or not. So یہ ایک بڑی ڈبیٹ رہی پاسٹ میں کہ یہ جو شروع کے ارلی ورژن تھے 4G کے, ان کو 4G کنسیڈر کیا جائے کہ نہ. In the United States, Sprint has deployed mobile WiMAX network since 2008, while Metro PCS became the first operator to offer LTE service in 2010. USB wireless modem were among the first devices able to access these networks, with WiMAX smartphone becoming available during the 2010 and LTE smartphone arriving in 2011, which is exactly 1 year after the mobile WiMAX. 3G and 4G equipment made for other continents are not always compatible because of different frequency band. اور موسٹلی جو ہے کنٹریز میں ڈفرینٹ فریکوینسی بینڈ یوز ہوتا ہے, جس کی وجہ سے یہ 3G اور 4G کی جو ڈیوائسز تھیں یہ کمپیٹیبل نہیں ہوتی تھیں. اگر یہ پاکستان میں چلتی تھی تو بعض بار وہ ڈیوائس جو تھی ضروری نہیں کہ وہ USA میں بھی چلے, وہ کینیڈا میں بھی چلے, وہ انگلینڈ میں بھی چلے. تو یہ تھوڑا سا اس کا تھا ڈرابیک. Mobile WiMAX is not available for the Euro market as of April 2012. The modern devices and offer were manufactured by Samsung, named as Dongle GT-B3710. The network infrastructure were created by Huawei in Oslo and Ericsson in Stockholm. اور پاکستان کے اندر 4G جو ہے وہ 2015 میں اسٹارٹ ہوا. جیسے آپ کو پتا ہے کہ اس کی آپشن کے لیے جو ہے وہ گورنمنٹ نے بڈس دی تھی, گورنمنٹ نے جو ہے وہ دی تھی ان کے دوسرے مملکوں کے, ان کے لیے جو ہے وہ آپشن کریں. اور دو ہماری جو سیلر پرووائڈنگ سروس پرووائڈنگ ایجنسیز ہیں جو ہمیں جو ہے وہ 4G پرووائڈ کر رہی ہیں, جس میں ہمارے پاس وارد ہے اور زونگ ہے. اس ٹائم یہ دو کمپنی پاکستان کے اندر جو ہے وہ 4G نیٹ ورک کو پرووائڈ کر رہی ہیں. سو 4G ٹیکنالوجیز کو دیکھتے ہیں. There are two technologies lies in 4G. First is WiMAX and the other is LTE. So let's start with WiMAX. Introduction to WiMAX.
پہلے اس کا انٹروڈکشن دیتے ہیں. WiMAX stands for World Wide Interoperability for Microwave Access. Is a family of wireless communication standards initially designed to provide 30 to 40 megabits per second data rate. With the 2011 update provide 1 gigabits per second. اسٹارٹنگ میں جب یہ 30 to 40 میگا بٹس پر سیکنڈ ڈیٹا ریٹ دیتی تھی, لیکن جو 2011 میں اس کی اپڈیٹ آئی وہ اسٹیشن یوزر کے لیے جو ہے وہ 1 گیگا بٹس پر سیکنڈ جو ہے وہ ڈیٹا ریٹ پرووائڈ کرتی تھی. The name WiMAX was created by WiMAX Forum which was formed in June 2001 to promote conformity and interoperability of the standard. The forum described WiMAX as a standard-based technology enabling the delivery of last mile wireless broadband access as an alternative to cable and TSL. اور اس کا جو اسٹینڈرڈ تھا وہ IEEE 802.16m اور وائرلیس مین ایڈوانس از دی کینڈیڈیٹ فار دی 4G. اچھا, یہ ایک ٹرم یوز میں نے بھی کی, لاسٹ مائل وائرلیس براڈ بینڈ. لاسٹ مائل کیا ہے؟ لاسٹ مائل یہ ہے آپ کے جو سروس پرووائڈر سے لے کر جو آپ کے گھر تک کنیکٹیوٹی آپ کو ملتی ہے وہ لاسٹ مائل کنیکٹیوٹی میں آتی ہے. مین کہ پی ٹی سی ایل سے اگر آپ کی کنیکٹیوٹی لیتے ہیں تو اس کے لیے آپ ڈی ایس ایل یوز کرتے ہیں, تو ڈی ایس ایل جو ہے وہ پی ٹی سی ایل کے ایکسچینج سے جو اسٹارٹ ہو کے ٹھیک ہے جو ہے تھرو ڈفرینٹ جو ہے وہ ریسورسز یا تھرو ڈفرینٹ سورسز جو آتے ہوتے آپ کے جو گھر تک جو ان کا جو ہے اکوپمنٹ جو ہے وہ انسٹال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کنیکٹیوٹی کو کہتے ہیں لاسٹ مائل جو ہے کنیکٹیوٹی. ان کمپٹیشن ود دی LTE ایڈوانس اسٹینڈرڈ, کیونکہ جو WiMAX تھا یہ کمپیٹیٹر تھا LTE ایڈوانس کا. دی ٹرم لاسٹ مائل اور لاسٹ کلو میٹر جو میں نے پہلے بتایا از اے وائڈلی یوزڈ فریز used in telecommunication, cable television or internet industry to refer the final leg of telecommunication network delivery component and mechanism to retail and user customer. اور اگر ہم اسے ایسا ڈیفائن کریں تو then we can say the last mile refer to the telecommunication technology that connect customer home directly to the cable or telephone company. WiMAX refer to the interoperable implementation of IEEE 802.16 family of wireless network, standard ratified by the WiMAX Forum. Similarly, Wi-Fi refer to the interoperable implementation of IEEE 802.11. جو وائی فائی کے لیے ہمارا IEEE کا اسٹینڈرڈ جو تھا وہ 802.11 تھا, اور جو WiMAX کے لیے ہے وہ 802.16 ہے. WiMAX Forum certification allow vendor to sell fixed and mobile product as WiMAX certified, thus ensuring a level of interoperability with other certified product as long as they fit the same profile. The original 802.16 standard no card fixed WiMAX, جس میں دو اسٹینڈرڈ WiMAX میں پرووائڈ کیے گئے تھے. ایک سمپل جو 802.16 یہ جو تھا یہ ہمارا فکس WiMAX تھا, اور موبائل WiMAX کے لیے جو اسٹینڈرڈ یوز ہوتا تھا وہ 802.16e. It is similar to Wi-Fi but it can engage user at much greater distance. وائی فائی سے بالکل سمل تھا, لیکن وائی فائی کا آپ کو پتا ہے کہ ود ان میٹرز اس کی جو ہوتی ہے کوریج ایریا, جبکہ موبائل WiMAX کا جو ہے وہ کوریج ایریا کلو میٹر کے اندر ہوتا ہے. Now let's see some different uses of WiMAX. The bandwidth and range of WiMAX made it suitable for the following potential application. Providing portable mobile broadband connectivity across cities and countries through a variety of devices. Different devices جو آپ نے دیکھے ہوں گے, اگر آپ میں سے کسی کو پتا ہو تو پاکستان کے اندر ودین ٹیلی کام ایسے تھے جو پاکستان کے اندر WiMAX کو لے کے آئے تھے. 4G کو اگر فرسٹ انہوں نے اسٹیبلش کروایا تھا. ٹھیک ہے, اب ہماری جو WiMAX ہے یہ آپ کی وائرلیس ٹیکنالوجی میں آ جاتی ہے, اور جو آپ کا جب ہم آگے LTE کو دیکھیں گے تو وہ آپ کی جو ہے وہ سیلولر ٹیکنالوجی میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ انہوں نے ڈیوائس ہوتی تھی ان کی جو ہے, آپ اس کو گوگل پہ خود سرچ کر سکتے ہیں جو ہے, تو یہ جو ہے کنیکٹیوٹی اکراس دی سٹی اینڈ ود دی کنٹری ود ڈفرینٹ ڈیوائسز. اس میں ہمارے پاس ایک ڈیوائس ہوتی تھی جس میں وائی فائی کی کنیکٹیوٹی نہیں ہوتی تھی, اور کچھ ڈیوائسز ایسی ہوتی تھیں جو وائی فائی کی کنیکٹیوٹی بھی جو ہے وہ سپورٹ کرتی تھیں. Providing a wireless alternative to cable and digital subscriber for last mile broadband access. Last mile broadband access کو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کر لیا ہے. Providing data communication, voice over IP and IPTV services triple play.
اچھا یہ جو ہے ایکسیلنٹ کمیونیکیشن پرووائڈ کرتی تھی جب ہم نے تھرو میسنجر جو ہے وہ ویڈیو چیٹ کرنی ہو, ویڈیو کانفرنس کرنی ہو, یا آئی پی ٹی سروسز کو یوٹیلائز کرنا ہو, جیسے پی ٹی سی ایل جو ہے وہ آج کل اسمارٹ ٹی وی آفر کر رہا ہے. پرووائڈنگ اے سورس آف انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ایز اے پارٹ آف بزنس کنٹینیوٹی پلان. We will not discuss further WiMAX. From now onward, we will discuss another 4G technology named LTE. اس کے بعد ہم جو ہے اپنے WiMAX کو ڈسکس نہیں کریں گے بیکاز ڈفرنٹ ریزن. میں نے اس کی میجر ریزن یہ ہے کہ WiMAX جو ہے وہ وائرلیس ٹیکنالوجی ہے, جبکہ ہمارے پاس LTE جو ہے وہ سیلولر ٹیکنالوجی ہے. تو اپنے کورس کو آبجیکٹو کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جو ہے آج سے وہ LTE کو اسٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے, میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ کو تھوڑا سا انٹروڈکشن دیتا جاؤں WiMAX کے بارے میں, کیونکہ کل کو آپ جب 4G کے بارے میں پڑھیں تو آپ WiMAX کا نام جو ہے وہ ضرور سنیں گے. So let's start with introduction to LTE. LTE stands for Long Term Evolution and is registered trademark owned by the ATSI. ATSI مخفف ہے European Telecommunication Standard Institute for the wireless data communication technology and development of GSM UMTS standard. However, other nations and companies do play an active role in LTE project. جو پہلے اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا وہ جاپان میں تھا. NTT ڈوکومو فرسٹ کمپنی تھی جس نے جو ہے وہ اس کو انٹروڈیوس کروایا. کہ اس کا جو سولوشن پرپوز کیا انٹروڈیوس تو نہیں سر کہہ سکتے, اس کی یعنی کہ اسٹڈی کی جو ہے وہ یہاں سے اسٹارٹ ہوئی, اور اس کی جو ہے وہ آفیشیلی جو اسٹڈی تھی وہ 2005 میں جو ہے وہ اسٹارٹ ہوئی. ان مئی 2007 LTE SAA Trial Initiative, also known as LSTI Alliance, was founded as a global collaboration between vendor and operator with the global goal of verifying and promoting the new standard in order to ensure the global introduction of the technology as quickly as possible. So joint venture ہوا ڈفرنٹ ٹیکنالوجیز کا کہ اس ٹیکنالوجی کو جو ہے وہ as soon as possible جو ہے مارکیٹ میں انٹروڈیوس کروایا جائے. LTE standard was finalized in December 2008 and finally publicly available. LTE service was launched by TeliSonera in Oslo and Stockholm on December 14, 2009 as a data connection with the USB modem. تو یہ جو دسمبر 2009 میں ٹیلیسونیرا اوسلو میں اور اسٹاک میں جو ہے یہ سروسز جو ہیں فرسٹ ٹائم لانچ کروائی گئی. The LTE service was launched by major North America carrier as well, with the Samsung SCHR 900 being the world's first LTE mobile phone starting on September 21, 2010, and Samsung Galaxy include being the world's first LTE smartphone starting on February 10, 2011. Both offered by the Metro PCS and HTC Thunderbolt, offered by the Verizon starting on March 17, being the second LTE smartphone to be sold commercially. جو پہلا اسمارٹ فون LTE کے لیے انٹروڈیوس کیا گیا تھا وہ سیمسنگ کا تھا, سیمسنگ گلیکسی, اور جو اس کے بعد جو اسمارٹ فون آیا تھا وہ HTC والوں نے انٹروڈیوس کروایا گیا تھا, وہ جو تھا وہ مارچ 17 میں جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا گیا. In Canada, Roger Wireless was the first to launch LTE network on July 7, 2011, offering the Syria Wireless Aircard 313U USB modem, mobile broadband modem. جولائی 7 2011 میں ایک وائرلیس کارڈ جو تھا وہ ایز اے ڈیوائس انٹروڈیوس کروائی گئی جس کو LTE ریکارڈ بھی کہتے تھے. Then followed closely by the mobile devices from the HTC and Samsung. Initially, CDMA, which is abbreviation for Code Vision Multiple Access Operator, planned to upgrade the rival standard called UMB and WiMAX, but all the major CDMA operators such as Verizon, Sprint, Metro PCS, یہ سروس یونائٹیڈ اسٹیٹ میں, بیل اینڈ ٹیلس ان کینیڈا, AU by KDDI in Japan, SK Telecom in South Korea, and China Telecom in China have announced that they intend to migrate to LTE after that. یعنی کہ اس کے بعد انہوں نے WiMAX کو چھوڑ کے جو ہے وہ LTE کی طرف جو ہے مائگریٹ کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا. The evolution of LTE is LTE Advanced, جو میں نے آپ کو پہلی سلائڈ میں اپنے بتایا, was standardized in March 2011. Services are commenced in 2013. Now let's see evolution and motivation behind LTE. We are always looking forward to modifying the existing technology and creating new ones in order to improve the data rate. And the data rate is one you have a higher data rate, something that really driving the system.
In addition, operator are looking for backward compatibility, यानी कि जो पिछले इससे टेक्नोलॉजी से उनके साथ backward compatible होना चाहिए. Then obviously they are want to lower complexity, इनको कम complex होना चाहिए, and they want to continue on with the cost reduction by reducing their capital expenditure, and Door IP core packet switch system help in part to support those costs. Now, some of the significant requirements for LTE is higher mobility with access to across the network it up to 350 km per second per hour, kilometer per hour, and improved latency, which is 150 millisecond for UMTS down to 10 millisecond. And this is because of the effect it has on the user experience, particularly in some other voice application like voice over IP and other late intensity sensitive application like we have gaming and other. There are required spectral efficiency, that is the number of hopping indicates something like 3 times improved over what HSDPA. Now let's see the goal of LTE. The goal of LTE was increase the capacity of speed of wireless data network using new TSP, which is digital signal processing technique and modulation that were developed around the turn of millennium. A further goal was to redesign this and simplification of network architecture. इसका जो एक गोल था कि हमारा इसका जो नेटवर्क आर्किटेक्चर है जो हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो बहुत सिंपल हो और टोटली जो है वो पैकेट स्विच हो और आईपी बेस्ड हो. This significantly reduced transfer latency as compared to 3G architecture. The LTE wireless interface is incompatible with 2G and 3G network, so that it must be operated on a separate radio spectrum. Sometimes requirement and goals are taken into one meaning, but we discuss it one by one. First, we discuss the goal of LTE. Now, let us discuss the LTE requirement. LTE has to satisfy a set of high level requirement. जब LTE को डिजाइन किया जा रहा था तो ये कुछ रिक्वायरमेंट थी जो मतलब रखी गई कि फर्स्ट ये थी कि रिड्यूस cost per bit, mean data uploaded and downloading cost should be less than the other network technology. उस वक्त की जो नेटवर्क टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी इसकी जो ट्रांसफर रेट होना चाहिए, जो टोटल कॉस्ट है वो उनसे जो है वो कम होनी चाहिए. सिंपल आर्किटेक्चर एंड ओपन इंटरफेस, इसका आर्किटेक्चर सिंपल था. एलटीई का आर्किटेक्चर हम अपने अगले लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे. फ्लेक्सिबल यूज ऑफ एग्जिस्टेड एंड फ्यूचर फ्रीक्वेंसी बैंड, रीजनेबल टर्मिनल पावर कंज्यूमिंग, enhance user experience, more accessible with low cost and high speed. So ultimate requirement that speed should be high but the cost should be low, so that everyone should afford this as compared to any other technology currently present. So let's see the performance target of LTE. Here are some of the performance targets that LTE has to meet. फर्स्ट ये था कि इसकी स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी इज मोर देन 2 to 4 times than HSPA. HSPA as you are known as high speed packet access, which is a 3G technology. The downlink peak rate is 100 megabits per second and uplink peak rate is 50 megabits per second. जो टोटल इसका राउंड ट्रिप टाइम होगा वो लेस देन जो है वो 10 मिलीसेकंड होगा. However, high level mobility and security it should be provided. इसकी जो मोबिलिटी, इन टर्म ऑफ मोबिलिटी और जो सिक्योरिटी है वो दूसरे जो इससे नेटवर्क टेक्नोलॉजीज थी, वायरलेस सेलुलर टेक्नोलॉजी थी, उनसे ज्यादा थी. LTE has to offer more secure network than any other available network, and in term of mobility it support more than, यानी कि मोबिलिटी को ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए than any other network. It should have to provide more optimized power consumption than any other available technology. Flexible frequency which is within the 1.4 megahertz or 1.5 megahertz to 20 megahertz. Let's see some of the features of LTE. LTE are specified 1.5 to 20 megahertz in both the uplink and the downlink. This allows LTE to flexibly deployed where other systems exist today, including narrowband system such as GSM and some system in the US based on 1.25 megahertz. Speed is probably the most associated feature that comes with the LTE. Example of downlink and uplink peak data rate for a 20 megahertz channel bandwidth are shown in the given table. You can see the downlink figures are shown for CISO
or CISO and multiple input, multiple output MIMO. CISO stands for single input, single output, and MIMO stands for multi input, multi output. Antenna configuration as a fixed rate of 64 cam modulation depth, whereas the uplink frequency for CISO but at different modulation depth. These figures represent the physical limitation of LTE frequency division duplex, which FDD radio access mode in ideal radio condition with allowance of for signal overhead. Lower rate for specified for specific UE categories and performance required under non-ideal radio condition have also been developed. Figures suggest for LTE time division duplex radio access mode are comparable, scalable by the variable uplink and downlink ratio. Uplink, unlike previous system, LTE is designed from the beginning to use MIMO technology, which result in a more integrated approach to this advanced antenna technology than does the addition of MIMO to legacy systems such as HSPA. Finally, in terms of mobility, which is the future of LTE, is aimed primarily at low mobility application in the 0 to 15 km range, where the highest performance will be seen. तो जो है कार्स यानी कि जो कैरिंग डिवाइसेस जो हैं वो 0 से 15 किलोमीटर की स्पीड से जो है वो मूव कर रही थी पर और की मूव से उनमें जो है इसकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज्यादा देखी गई, हाई रेट देखा गया उनमें. द सिस्टम इज केपेबल ऑफ वर्किंग एट हाई स्पीड and will be scored with high performance from 15 to 120 km per hour and functional score from 120 to 350 km per hour. Support for speed of 350 to 500 km is under consideration. यानी कि मोबिलिटी को इस हद तक इसमें एक्सप्लोर किया गया कि शुरू में जब ये बनाए तो उसमें जो है वो 0 से लेके 15 किलोमीटर रेंज को जो है वो अच्छे रिजल्ट उसमें देखे गए. देन जो व्हीकल जो है वो 15 से 120 किलोमीटर तक जो मूव कर रहे थे उनमें भी इसके जो है वो उसमें फंक्शनल सपोर्ट प्रोवाइड की गई. फिर उसके बाद इसको एक्सपेंड करके 120 टू 350 किलोमीटर तक कर दिया गया और इन फ्यूचर जो है हम इसको जो एक्सपेंड करके 350 से 500 किलोमीटर जो है वो एक आइडिया है कंसिडरेशन में. Now let's discuss the last slide of our lecture, which is LTE specification. The LTE specification downlink peak rate of 300 megabits per second. जो downlink इसका download rate है वो उसका 300 megabits per second है और uplink peak rate जो है वो 75 megabits per second है. Quality of service provision permitting a transfer latency of less than 500 millisecond in radio access network और जो transfer latency है वो less than 5 millisecond है. LTE supports scalable carrier bandwidth from 1.4 MHz to 20 MHz and support both frequency division duplex and time division duplex. यानी कि इसमें FDD और TDD दोनों की जो है support जो है available है. LTE has the ability to manage fast moving mobile and support multicast and broadcast streaming. यानी कि दो बहुत किस्म की जो स्ट्रीमिंग इसमें ब्रॉडकास्ट स्ट्रीमिंग और मल्टीकास्ट स्ट्रीमिंग है दोनों को जो है वो सपोर्ट करता है. The IP based network architecture called the evolved packet core ECP designed to replace the GPRS core network. Support seamless handover for both voice and data to cell tower with older network technologies such as GSM, UMTS and CDMA 2000. The simple architecture result in lower operation cost. For example, EUTRA, which stands for Evolved Universal Terrestrial Radio Network, एक टर्म है जो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे. Scale will support up to 4 times data rate and voice capacity supported by the HSPA. That is for the today lecture. Till the next lecture, Allah Hafiz.